بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 2 یعنی بک نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سیدنا ابو الحسین نوری رحمہ اللہ اور معتضد باللہ۔ حضرت سیدنا امام بن ابراہیم مکری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو الحسین احمد بن محمد نوری علیہ رحمہ کم گو اور فضولیات سے اجتناب کرنے والے تھے، اور جس چیز کی حاجت نہ ہوتی اس کی ٹو میں نہیں پڑتے تھے۔ آپ جب کسی برائی کو دیکھتے تو اسے ختم کر دیتے اور اس سلسلے میں اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے تھے۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دریائے دجلہ کے کنارے فہامین نامی چشمے پر نماز کے وضو کے لیے اترے تو آپ نے ایک چھوٹی کشتی دیکھی جس میں 30 مٹکے تھے اور ان کے اوپر تارکول سے لطف لکھا ہوا تھا۔ آپ نے اسے پڑھا لیکن سمجھ نہ سکے، کیونکہ آپ نے تجارت اور خرید و فروخت میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جسے لطف سے تعبیر کیا جاتا ہو۔ لہذا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ملا سے پوچھا، ان مٹکوں میں کیا ہے؟ اس نے کہا، آپ اپنا کام کیجئے، آپ کو ان سے کیا مطلب؟ جب حضرت سیدنا ابو الحسین نوری علیہ رحمہ نے ملا کی یہ بات سنی تو آپ کو اس بارے میں جاننے کا اشتیاق ہوا۔ چنانچہ آپ نے اس سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے بتاؤ کہ ان میں کیا ہے۔ اس نے کہا، آپ کو اس سے کیا مطلب؟ باخدا آپ فضول کاموں میں پڑنے والے صوفی ہیں۔ یہ خلیفہ معتضد باللہ کی شراب ہے، وہ اس سے اپنی مجلس کی تکمیل کرنا چاہتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو الحسین نوری علیہ رحمہ نے ملا سے پوچھا، کیا یہ شراب ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ تم یہ چپو مجھے دو۔ ملا کو یہ سن کر غصہ آ گیا اور اس نے اپنے نوکر سے کہا، اس کو چپو دے دو، دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے۔ جب چپو آپ کے ہاتھ میں پہنچا تو آپ کشتی پر چڑھ گئے، ایک ایک کر کے مٹکوں کو توڑتے رہے اور ایک مٹکے کے علاوہ سب کو توڑ دیا۔ ملا چیختا چلاتا رہا، حتیٰ کہ ابن بشر افلا جو ان دنوں پل پر حکومتی افسر تھا وہ کشتی پر چڑھ گیا۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے معتضد کے دربار میں بھیج دیا۔ چونکہ معتضد کی تلوار اس کی زبان سے پہلے چلتی تھی، اس لیے لوگوں کو اس بات میں کوئی شک نہ رہا کہ وہ آپ کو قتل کر دے گا۔ حضرت سیدنا ابو الحسین نوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، مجھے معتضد کے پاس لے جایا گیا۔ وہ لوہے کی کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جسے وہ الٹ پلٹ رہا تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، محتسب۔ اس نے کہا، تمہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر کس نے مامور کیا ہے؟ میں نے کہا، اے خلیفہ، جس نے تمہیں حکمران بنایا ہے اس نے مجھے امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر مامور کیا ہے۔ چنانچہ اس نے لمحہ بھر کے لیے اپنا سر جھکایا، پھر میری طرف سر اٹھا کر کہا، تمہیں اس فعل پر کس چیز نے ابھارا؟ میں نے کہا، تمہارے حال زار پر شفقت کرنے نے مجھے اس کام پر ابھارا، کیونکہ جب میں تم سے ایک ناپسندیدہ بات کو دور کر سکتا ہوں تو پھر اس میں کوتاہی کیوں کروں؟ یہ سن کر اس نے سر جھکا کر میری باتوں میں غور و فکر کیا، پھر میری طرف سر اٹھا کر کہا، تم نے تمام مٹکے توڑے لیکن ایک کو کیوں باقی رہنے دیا؟ میں نے کہا، اسے سالم چھوڑنے کی ایک وجہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی وجہ عرض کیے دیتا ہوں۔ اس نے کہا، بتاؤ۔ میں نے کہا، اے خلیفہ، میں نے یہ فعل اللہ عز و جل کے حکم کی بجا آوری میں کیا ہے۔ جس وقت میں نے مٹکوں کو توڑنے کا ارادہ کیا تو میرا دل اللہ عز و جل کے لیے جلال سے بھرا ہوا تھا اور مجھ پر آخرت میں رب تعالیٰ کے مطالبہ و احتساب کا خوف غالب تھا، جس کی وجہ سے مخلوق کی ہیبت میرے دل سے غائب تھی۔ اسی حالت میں نے ان مٹکوں کو توڑنے کی جرت کی۔ جب اس آخری مٹکے تک پہنچا تو میں نے اپنے دل میں تکبر پایا کہ میں نے تجھ جیسے شخص کے خلاف ایسا کام کرنے کی جرت کی، لہٰذا میں رک گیا۔ اگر اس وقت بھی میں پہلی والی حالت پر ہوتا اور دنیا مٹکوں سے بھری ہوئی ہوتی تو ضرور میں سب کو توڑ دیتا اور کسی کی پرواہ نہ کرتا۔ معتضد نے کہا، جاؤ، ہم نے آپ کو آزاد کیا، جس برائی کو ختم کرنا چاہو ختم کر دو۔ میں نے کہا، اے خلیفہ، اب میں یہ کام پسند نہیں کرتا، کیونکہ پہلے میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے برائی کو ختم کرتا تھا، لیکن اب تیری پابندی کی وجہ سے ختم کروں گا۔ معتضد نے کہا، آپ کی کوئی حاجت ہے؟ میں نے کہا، اے خلیفہ، مجھے صحیح سلامت چھوڑ دینے کا حکم دیجیے۔ تو اس نے اس کا حکم دے دیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ بصرہ چلے گئے اور وہاں آپ کا اکثر وقت اسی خوف میں گزرا کہ کوئی شخص ان سے کوئی سوال نہ کر لے جس کی وجہ سے انہیں معتضد سے سوال کرنا پڑے۔ آپ بصرہ میں ہی ٹھہرے رہے۔ جب معتضد کا انتقال ہو گیا تو واپس بغداد شریف آ گئے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے اور بادشاہوں کی شان و شوکت کی پرواہ نہ کرنے کے سلسلے میں علماء کرام کی سیرت اور عادت یوں ہوا کرتی، کیونکہ یہ فضل الہی پر بھروسہ رکھتے تھے کہ اللہ عز و جل ہی ان کی حفاظت فرمائے گا، اور اللہ عز و جل کے حکم میں راضی ہوتے ہوئے ہی جام شہادت نوش کرتے تھے۔ ان کے احتساب میں چونکہ اخلاص تھا، جبھی ان کے کلام کی تاثیر یہ ہوتی کہ سخت دل نرم ہو جاتے اور ان کی سختی ختم ہو جاتی۔ آج کل تو لالچ و طمع نے علماء کی زبانوں کو قید کر دیا ہے، لہذا انہوں نے چپ سادھ لی ہے، اور اگر وہ کچھ بولتے بھی ہیں تو ان کے قول و فعل میں موافقت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہوتے۔
اگر وہ سچ کہتے اور علم کے حق کو ملحوظ رکھتے تو ضرور کامیابی پاتے۔ رعایا کے بگاڑ کا باعث بادشاہ ہیں اور بادشاہ کے بگاڑ کا باعث علماء ہیں، اور علماء کے بگاڑ کا باعث مال اور قدر و منزلت کی چاہت ہے۔ جس شخص پر دنیا کی محبت غالب ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بادشاہ اور بڑے لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا تو دور کی بات، وہ تو گھٹیا اور عام لوگوں کو بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتا۔ الحمدللہ، اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بیان مکمل ہوا۔ آداب معیشت اور اخلاق نبوت کا بیان۔ سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا اور ہر ایک کو اس کے مقابل مرتبے میں رکھا، اور اپنے محبوب نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت عمدہ ادب سکھایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و اخلاق کو پاکیزہ و ستھرا کیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا صافی اور حبیب بنایا۔ پھر جسے عیبوں سے پاک کرنے کا ارادہ فرمایا، اسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کی توفیق عطا فرمائی، اور جسے خائب و خاسر کرنا چاہا اسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اپنانے سے محروم رکھا۔ اور بے شمار درود و سلام ہو ہمارے سردار رسولوں کے سالار جناب احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ آل پر۔ باطن کا ظاہر پر اثر پڑتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ ظاہری آداب باطنی آداب کے عنوانات ہیں، اور ظاہری اعضاء کی حرکات دلی خیالات و تصورات کے نتائج ہیں، اور اعمال اخلاق کا نتیجہ ہیں۔ ظاہری آداب معرفت کا چھینٹا ہوتے ہیں، اور دلی راز ظاہری افعال کے بیج اور منبع ہوتے ہیں، اور ان اسرار کے انوار ہی ہیں جو ظاہر پر چمکتے ہیں تو انہیں مزین اور روشن کر دیتے ہیں، اور اس کی برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اور جس شخص کے دل میں خوف خدا نہ ہو اس کے ظاہری اعضاء بھی خوف خدا سے خالی ہوتے ہیں، اور جس شخص کا سینہ انوار ربانیہ کا مسکن نہ ہو اس کے ظاہر پر آداب نبویہ کی چمک نہیں پڑتی۔ یہ باب لکھنے کی وجہ، میں نے ارادہ کیا تھا کہ کتاب میں عادات کے بیان کو ایسے باب پر ختم کروں جو آداب معیشت کا جامع ہوتا کہ آداب جاننے کے خواہش مند پر ان تک رسائی مشکل نہ ہو۔ پھر میں نے عبادات کے تمام ابواب کو دیکھا تو وہ سب کے سب آداب پر مشتمل تھے، تو انہیں دوبارہ ذکر کرنا میں نے ناپسند جانا، کیونکہ کسی شے کو دوبارہ ذکر کرنا گراں ہوتا ہے، اور فطری طور پر طبیعتیں اس سے بیزاری کا اظہار کرتی ہیں۔ لہذا مناسب سمجھا کہ اس باب میں اللہ عز و جل کے محبوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آداب و اخلاق جو سند کے ساتھ منقول ہیں ان کے بیان پر اکتفا کروں، اور انہیں علیحدہ علیحدہ اور اسناد حذف کر کے لکھوں، تاکہ اس میں آداب کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے مشاہدے سے ایمان کو تازگی اور پختگی ملے، کیونکہ ان اخلاق کریمہ میں سے ایک ایک خلق قطعی طور پر اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مخلوق میں سب سے زیادہ عزت و کرامت والے، سب سے بلند مرتبہ اور سب سے بڑھ کر جلیل القدر ہیں۔ تو پھر ان اخلاق کے مجموعے کا کیا عالم ہوگا؟ پھر میں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی صورت اور وہ معجزات بیان کروں گا جو صحیح روایات سے ثابت ہیں، تاکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقی خوبیوں کا بیان کامل ہو، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے منکرین کے کانوں میں پڑی روئی باہر نکل جائے، اور اللہ عز و جل ہی اخلاق، احوال اور تمام دینی امور میں سردار انبیاء و مرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی توفیق دینے والا ہے، کیونکہ وہی حیران و پریشان لوگوں کو ہدایت دینے والا اور ہلاکت و مصیبت کے ماروں کی دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ آداب معیشت کے 13 ابواب کی ترتیب۔ اللہ عز و جل کا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ قرآن کریم ادب سکھانے کا بیان، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جامع اخلاق حسنہ کا بیان، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عمومی اخلاق و آداب کا بیان، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شیریں گفتگو اور مسکرانے کا بیان، کھانے کی سنتوں اور آداب کا بیان، لباس کی سنتوں اور آداب کا بیان، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عفو و درگزر کا بیان، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ناپسندیدہ باتوں سے چشم پوشی کا بیان، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جود و سخا کا بیان، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت کا بیان، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع اور عاجزی کا بیان، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ شریف شکل و صورت کا بیان، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جامع معجزات اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سچے ہونے کی نشانیوں کا بیان۔ باب نمبر 1، اللہ عز و جل کا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ قرآن کریم ادب سکھانے کا بیان۔ تاجدار رسالت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ الہی میں بہت عز و انکساری فرمایا کرتے تھے، اور ہمیشہ اللہ عز و جل سے سوال کیا کرتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اچھے آداب اور اخلاق کی خوبیوں سے مزین فرمائے۔
چنانچہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم حسن خلقی و خلوقی، یعنی اے اللہ عز و جل میری صورت اور سیرت کو اچھا کر دے، اور یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم جنبنی منکرات الاخلاقی، یعنی اے اللہ عز و جل مجھے برے اخلاق سے بچائے رکھ۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، جیسا کہ اس کا وعدہ ہے، ادعونی استجب لکم، سورہ المومن ترجمہ، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم نازل فرمایا اور اس کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ادب سکھایا، اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلق کو قرآن کہا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن ہشام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں پڑھتا ہوں؟ فرمایا کانا خلق رسول اللہ القرآن، یعنی حسن اخلاق کے پیکر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن ہے۔ تعلیم آداب پر مشتمل 10 فرامین باری تعالیٰ۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم کی درجہ ذیل آیات مقدسہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ادب و اخلاق کی تعلیم فرمائی ہے۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، سورہ الاعراف ترجمہ، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، سورہ النحل ترجمہ، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی اور رشتہ داروں کے دینے کا، اور منع فرماتا ہے بے حیائی اور بری بات اور سرکشی سے۔ واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، سورہ لقمان ترجمہ، اور جو افتاد یعنی مصیبت تجھ پر پڑے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت کے کام ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، سورہ شورى ترجمہ، اور بے شک جسے صبر کیا اور بخش دیا تو یہ ضرور ہمت کے کام ہے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، سورہ المائدہ ترجمہ، تو انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر، و بے شک احسان والے اللہ کو محبوب ہیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سورہ نور ترجمہ، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں، کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے؟ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، سورہ حام میم سجدہ ترجمہ، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال، جبھی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، سورہ آل عمران ترجمہ، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، سورہ حجرات ترجمہ، بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ حدیث پاک میں ہے کہ غزوہ احد کے دن محسن کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کے 2 دان مبارک شہید ہو گئے، چہرہ انور زخمی ہو گیا اور مقدس خون نورانی چہرے پر بہنے لگا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خون مبارک صاف کرتے ہوئے فرمانے لگے، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیا، حالانکہ وہ انہیں ان کے رب عز و جل کی طرف بلا رہا تھا۔ اس وقت اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس معاملے میں ادب سکھانے کے لیے یہ آیت طیبہ نازل فرمائی، لیس لک من الامر شیء، سورہ ال عمران ترجمہ، یہ بات تمہارے ہاتھ نہیں۔ اس طرح ادب سکھانے کے لیے قرآن کریم میں کثیر آیات مبارکہ ہیں، اور آپ آداب سکھانے اور اخلاق سنوارنے کے لیے مقصود اول باعث تخلیق کے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ پھر یہ نور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے تمام مخلوق پر چمکتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم کے ذریعے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ادب سکھایا گیا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمام مخلوق کو ادب سکھایا گیا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی میں اخلاقی خوبیوں کو کمال تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مخلوق کو اچھے اخلاق کی طرف راغب کیا، جسے ہم ریاضت نفس اور تہذیب اخلاق کے باب میں بیان کر چکے ہیں، لہذا یہاں اسے نہیں دہرایا جائے گا۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ اے محبوب تمہیں ان کفار پر بد دعا کرنے کا اختیار یا حق نہیں، ورنہ گزشتہ انبیاء کرام کفار پر بد دعا کر کے انہیں ہلاک نہ کراتے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ بد دعا آپ کی شان کے لائق نہیں، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔
پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی تکمیل فرما دی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سورہ القلم ترجمہ، اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے۔ سبحان اللہ، اس کی شان کس قدر عظیم اور اس کا احسان کس قدر کامل ہے۔ پھر اس کے لطف عام اور فضل عظیم کو دیکھیے کہ کیسے اس نے پہلے خود عطا فرمایا، پھر خود اس پر تعریف فرمائی۔ تو وہی ہے جس نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اچھے اخلاق سے مزین فرمایا، پھر ان کی طرف اس کی نسبت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سورہ القلم ترجمہ، اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے۔ چنانچہ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مخلوق سے بیان فرمایا کہ اللہ عز و جل اچھے اخلاق کو پسند اور گھٹیا اخلاق کو ناپسند فرماتا ہے۔ والد کے اچھے اخلاق کی بدولت بیٹی کی رہائی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا اس مسلمان پر تعجب ہے کہ جس کے پاس اس کا کوئی مسلمان بھائی کسی حاجت کے لیے آئے تو وہ خود کو بھلائی کرنے کا اہل نہ سمجھے، پس اگر اسے ثواب کی امید اور سزا کا خوف نہ ہو تو اسے اچھے اخلاق کی طرف جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ راہ نجات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ کسی شخص نے عرض کی کیا آپ نے یہ بات رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے؟ فرمایا ہاں، اور اس کے ساتھ وہ بات بھی سنی ہے جو اس سے بہتر ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قبیلہ تئی کے قیدی لائے گئے تو ایک قیدی لڑکی نے کھڑے ہو کر عرض کی اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ بہتر سمجھیں تو مجھے آزاد فرما دیں اور قبائل عرب کو مجھ پر نہ ہنسائیں، کیونکہ میں اپنی قوم کے سردار حاتم طائی کی بیٹی ہوں، اور بے شک میرا باپ اپنی قوم کی حمایت کرتا، قیدیوں کو آزاد کرتا، بھوکوں کو سیر کرتا، کھانا کھلاتا، سلام کو عام کرتا اور کسی ضرورت مند کو کبھی واپس نہیں لوٹاتا تھا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لڑکی، یہ سچے ایمان والوں کی صفت ہے، اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا تو ہم ضرور اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے۔ پھر ارشاد فرمایا اس لڑکی کو آزاد کر دو کیونکہ اس کا باپ اچھے اخلاق کو پسند کرتا تھا اور اللہ عز و جل بھی اچھے اخلاق کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل اچھے اخلاق کو پسند فرماتا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جنت میں صرف حسن اخلاق والا ہی داخل ہوگا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔